پوچھا گیا کہ تواڈی میں سمجھنا کہ انہوں نے اتنے آ کے ایک ساری عزت نفس نو بتایا جتوں تک تمہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 سال جس طرح چودھری صاحبان نے تواڈی خدمت کی ہے، چودھری پرویز لائی صاحب نے جس طرح پنجاب کی خدمت کی ہے، اور چودھری بجات حسین صاحب نے جس طرح تواڈی اتنے بہ کے خدمت کی ہے، یہ کدی بھی آج تو 50 سال جو پہلا عرصہ گزریا ہے یہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج اسی اپنے دوالے جڑے ترقیاتی کام دیکھنے وہ سڑکوں کی صورت بھی ہون، اور کالجوں کی صورت بھی ہون، اور یونیورسٹی کی صورت بھی ہون، اور صرف تا ہوئے نے کہ تسی پچھلے الیکشن سے اپنی دعاواں نال اور اپنی کوششاں نال جڑا ووٹ دتیا سی اسے ووٹ دی طاقت نال چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، چودھری بجات حسین صاحب MLA بنے تے تواڈی خدمت ہوئی ہے۔ میں سمجھنا اس ساری اس گل کے پیچھے تواڈی طاقت اور اللہ تعالیٰ دا فضل شامل ہے۔ ہوں بھی انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ نو تواڈی دعاواں نال اور تواڈی طاقت دے نال انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نے کامیاب ہونا ہے، چودھری بجاج صاحب نے کامیاب ہونا ہے، اور انہوں نے دوسرے نمائندے نے چودھری عبداللہ یوسف صاحب، خالد قرال، انہوں نے کامیاب ہونا ہے۔ اس وقت ساڈے ملک کے ایک دباؤ ہے، ذرا کٹھن دور گزر رہے ہیں، تو ساری ملک دی سانو اس وقت ایک تگڑی قیادت کی ضرورت ہے، ایک مخلص قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ قیادت اس وقت تواڈے کول چودھری پرویز لائی صاحب کی صورت وچ، چودھری شجاعت حسین صاحب کی صورت وچ، اور چودھری بجات حسین صاحب کی صورت وچ موجود ہے۔ دوسرے پاسے سانو کوئی ایسی قیادت نہیں لگتی جیڑی ساڈے اس وقت پاکستان نے حکمراں بن کے یہ مفادات واسطے کام کر سکن، یہ سالمیت واسطے کام کر سکن۔ دوسرے پاسے آصف علی زرداری تے نواز شریف کا کردار تواڈے سامنے۔ انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ نو تسی سائیکل دے نشان تے مہر لا کے چودھری پرویز لائی نو پاکستان دا وزیر اعظم بنانا ہے، اور انہاں دے بھائی چودھری بجات حسین صاحب نو ایتھے MLA بنانا ہے۔ میں زیادہ لمبی گل نہیں کراں گا، قائد نے گل کرنی اور بڑی دیر نال تواڈے نال گل کرن گے۔ میں صرف اتنا کہاں گا کہ 18 تاریخ نو میرے تمام بزرگ، میرے تمام بھرا، انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ٹائم سے پولنگاں تے آؤ، ساڈیاں جڑیاں ماواں نے، ساڈیاں جڑیاں بھیناں نے، انہوں نے بھی ٹائم سے لے کے آنا ہے، انہوں نے ووٹ بھی پانے نے، اور انشاءاللہ تعالی انہاں دعاواں بھی کرنیاں نے، اور انہاں دعاواں دے نال تہاڈی پارٹی اور تساں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونا ہے۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے کامیاب ہونا ہے، چودھری بجات حسین صاحب نے کامیاب ہونا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ کہتے ہیں تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو شرافت کی پیکر شخصیت ہے، اپنا تعارف خود ہے، سڑک پہ ملے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں، بازار میں ملے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں، گھر چلے گئے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں، جہاں بھی ملے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی یوں نہیں دیکھا یہ امیر ہے یہ غریب ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو بھرپور تعلیموں کا استقبال کرنا ہے۔ بہت ہی پیاری شخصیت، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا۔ تو بھرپور تعلیموں میں امیدوار صوبائی اسمبلی PP 109 چودھری عبداللہ یوسف صاحب، MPA چودھری عبداللہ یوسف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اورنگزیب وڑائی صاحب نو، چودھری اشرف صاحب نو اور اعلانیہ منگوال شرکی نو مبارکباد دینا کہ انہوں نے اتنا زبردست اور پرہجوم اجتماع کیتا ہے۔ میں منگوال
سوئی گیس کی مبارکباد دینا جو چودھری وجاہت صاحب نے اعلان کیا پچھلے دنوں، اور انہوں نے واٹر سپلائی نے بھی جہاں کہ پائپ لائن کے منصوبہ وہ بھی مبارکباد دینے ہیں کہ صاف ستھرا پانی انشاءاللہ ملے گا سوئی گیس کے نال نال۔ اور میں ڈاکٹر صاحب اور چودھری فاروق صاحب کی روایت کے مطابق میں بھی ٹائم بڑا تھوڑا لواں گا، زیادہ ٹائم آئی دیا گے چودھری صاحب نو کہ تھی کافی دیر سے انہوں نے انتظار میں ہو۔ جس طرح بابل سلیم کوکر صاحب نے فرمایا ہے، میں صرف نوکریاں کا ذکر کروں گا کہ ساری حکومت نے، کیونکہ اج نوجوانوں کا اجتماع ہے، نوجوان جڑے نے اورنگزیب بڑائچوری یہ منتظمین سے نے اج دے اس اجلاس کی، اس واسطے اسی نوجوانوں کے متعلق میں گل کروں گا، اسی نوجوانوں واسطے نوکریاں واسطے انہوں واسطے کی کیتا ہے۔ اس حکومت نے سارے جو فارغ تحصیل یا پڑھ رہے ہیں بچے یا جڑے میٹرک پاس کر جاتے ہیں، اور چودھری صاحبان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور انہوں کا احساس ہے اور نظریہ ہے کہ بچے جو وڈے ہون، کوئی سارے بچے جڑے کافی لوگ باہر چلے جاتے ہیں، کوئی کاروبار سے لگ جاتا ہے۔ اس تو علاوہ اسی نہیں چاہتے کہ بچے چوکاں کھلو کے گلیاں کھلو کے اپنے آپ کو ضائع کرن، وقت ضائع کرن، دوسرے پاسے انہوں کا رجحان ہوئے۔ اس واسطے انہوں نے زیادہ تو زیادہ انہوں منڈیا واسطے نوکریاں کا بندوبست کیتا، حکومت دیا نوکریاں واسطے۔ یہ پولیس کی تمہیں پتا ہے پچھلے سال جی بھرتی ہوئی ہے، میں پولیس کی بھرتی کا اس واسطے ذکر کرنا کہ پولیس کی بھرتی کا یہ ریکارڈ ہے پنجاب کہ اج تک جدو بھی بھرتی ہوئی ہے، جو پاکستان بنیا پنجاب دے وچ اس طرح کدے نہیں ہویا کہ جس منڈے نے درخواست دیتی ہے اور وہ قد اور چھاتی صحیح وہ بھرتی ہو گیا ہوئے، لیکن اس دور میں ہوا ہے جہاں بھی جنہیں بھی درخواست اپنی مرضی نال دینی سی، لیکن وہ قد چھاتی اپنی انہیں پوری کی ہے اور وہ واپس نہیں گیا، اللہ کی مہربانی نال اتنے بھرتی ہو گیا۔ اور اس ویلے پولیس کی مد تنخواہ دیے جا رہی ہیں۔ گجرات دے ضلع نوی بھرتی جی سارے دور میں ہوئی ہے، وہ تقریباً 5 کروڑ روپیہ یہاں پولیس ملازمین کے گھروں میں جا رہا ہے بطور تنخواہ۔ کسی کی تنخواہ 8,000 ہے، کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 12,000 ہے۔ پیٹرولنگ پولیس والے 20-25,000 روپئے تنخواہ لے رہے ہیں۔ اس کو علاوہ یونیورسٹی بنی ہے، اعلیٰ تعلیم واسطے بنی ہے، لیکن اسے بہت زیادہ کھپت ہوئی ملازمین کی، بہت زیادہ نوکریاں دیتی گیا، نائب قاصد اتنے مالی، اتنے چوکیدار، اتنے سیکورٹی، اتنے کلرک، اتنے آفیسر، اتنے پروفیسر، بے شمار نوکریاں کا اتنے دیکھو پڑھائی کے نال ایک سبب بنیا کہ سارے اتنے نوجوان جڑے نے انہوں کی کھپت ہو گئی اور انہوں کے روزگار جڑے نے کھل گئے۔ اور جس طرح بابا صاحب نے دسیا کہ محکمہ تعلیم اور اس کو علاوہ محکمہ صحت، محکمہ زراعت، سارے جتنے بھی محکمے ہیں ڈی سی آفس بے شمار جتنے بھی گنجائش نکلی، بلکہ سیشن کورٹ بھی جہاں نوکریاں نکلیاں وہ گنجائش رکھی گئی اور منڈیا انہوں کی خبر کی گئی۔ میں صرف اس گل سے ہی زیادہ انحصار کروں گا اور ہوں جو صاحب کو دعوت دیا گے کہ وہ تشریف بیان اور تمہیں اپنے قائدانہ صلاحیتوں خطاب فرمان۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ وقت دور نہیں ہے جس شخصیت کے لیے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج استقبال کرنا ہے جس طرح آپ نے جھنڈے لہرا کے ہاتھ لہرا کے پتہ چل جانا چاہیے یہ پورے پاکستان کو، تو کھڑے ہو گئے۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم کل کے بچھانے والے ہیں۔ تو بس موقع لے کمانڈر چودھری وجاہت حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اورنگزیب بڑیچ کا کہ آج اس الیکشن کمپین کے سلسلے میں دوسری بار آپ کے پاس
حاضر ہوں. ہمارا یہ سلسلہ، یہ الیکشن، یہ آپ سے تعلق، آپ سے پیار، آپ سے محبت، یہ عرصہ 20-25 سال سے یہاں آپ کے اس علاقے سے میں ممبر، آپ کی دعاؤں سے، آپ بزرگوں کی دعاؤں سے، نوجوانوں کی ہمت اور کوشش سے، اپنی ماں اور بہنوں کی دعا سے بنتا چلا آ رہا ہوں. میں مقروض ہوں آپ کے ووٹوں کا، یہ قرض ہے میرے اوپر. جو میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کر کے ادا کرنے کی کوشش کی. قرض ہے آپ کی محبت کا، آپ کی وفا کا، جو آپ نے میرے والد چودھری ظہور الہی شہید کے ساتھ کی. آج ان وفاؤں کا بدلہ چکاتے چکاتے کہ میں آئندہ بھی اپنی زندگی میں آپ کی ایسے ہی خدمت کرتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے. اور میری آج کا جو دور گزر رہا ہے یہ آپ کی طاقت تھی، آپ کی دی ہوئی ہمت تھی کہ ہر جگہ پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے گجرات کے سپوت چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی نے کس طرح ہمارے گجرات کا نام روشن کیا. یہ چودھری شجاعت حسین کی ہمت تھی جو آپ کے دوست، آپ کے ساتھی چودھری ظہور الہی شہید کا بیٹا ہے کہ جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انکار کر دیا عراق میں فوج بھیجنے سے. اس نے کہا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف پاکستان کی فوج نہیں بھیجوں گا. اور آج اس کے برعکس دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی والے، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم امریکہ کی فوج یہاں بلا لیں گے، ہم بش کے ایجنڈے کو لے کے چلیں گے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے جلال پور جٹا میں سچ کہا تھا کہ یہاں بش کا ایجنڈا نہیں چلے گا، یہاں اسلام کا ایجنڈا چلے گا. قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کی رہنمائی اس کتاب میں ہے. یہ لوگ جو پاکستان کو ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کا نام لینے والے، جہاں دینی مدرسے یہ بند کرانا چاہتے ہیں، جہاں ڈاکٹر کبیر کو یہ امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ کو سائیکل پہ مور لگا کے ان کے عزائم ہم خاک میں ملا دیں گے. آج کل بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاستدان میں نے دیکھا ہے، یہ جو کوئی جدہ سے سواریاں آئی ہیں، کوئی دبئی اور امریکہ سے آئے ہیں، جب برا وقت آتا ہے ہمیں چھوڑ کے یہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. ہمارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے. نہ ہمارا کوئی ادھر سرے میں محل ہے، نہ وہاں کوئی بینک اکاؤنٹ ہے. جو ہے آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جدہ کی سواریاں اور یہ بش کے ایجنڈے پر کام کرنے والے
یہ آپس میں ڈیلیں کر کے آئے ہیں. ڈیل تو ہم نے اس وقت بھی نہیں کی تھی جب میرے والد چودھری ظہور اللہ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، کولو اور مچھ جیل میں، پھر وہاں کراچی جیل میں رکھا. ہماری ساری زمینیں انہوں نے لے لی، ہماری ساری فیکٹریاں انہوں نے ضبط کر لی. اور اس وقت چودھری منظور اللہ صاحب کراچی جیل گئے، جا کے اپنے بھائی کو انہوں نے کہا کہ بہت زیادتیاں ہو گئی ہیں، ہر چیز انہوں نے لے لی ہے، اب یہ کہتے ہیں ہم تمہیں ہر چیز واپس کرتے ہیں، فیکٹریاں بھی لے لو، زمینیں بھی لے لو، اقتدار بھی لے لو، مگر ان کی مخالفت نہ کرو. تو اس وقت چودھری ظہور اللہ شہید نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا یہ سب کچھ میرے سے لے لیں، میری فیکٹریاں بھی لے لیں، میری زمینیں بھی لے لیں، میرے سے میرا وہ سائیکل نہیں ہے چھین سکتے جس پر بیٹھ کر میں اپنے گاؤں سے شہر آیا تھا. میں اسی سائیکل پر بیٹھ کر، انہوں نے کہا میں اسی سائیکل پر بیٹھ کر واپس چلا جاؤں گا، مگر سچ کو سچ کہوں گا، کبھی کسی آمر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا. تو ہم اس شخص کی اولاد ہیں. ہمیں بھی اڈیالہ جیل میں چودھری پرویز رائی اور چودھری شجاعت کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں، یہاں جیل سے آپ کو سیدھا 7 کلب تک پہنچائیں گے. تو اس وقت وہ چودھری ظہور اللہ شہید کا خون تھا جس نے جواب دیا. انہوں نے کہا ہم اپنی جماعت سے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی عوام کی طاقت کے بل بوتے پر، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وزارت اعلیٰ لیں گے. تمہاری دی ہوئی سودے بازی کے تحت ہم وزارت اعلیٰ میں قبول نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھا پچھلے 5 سال اکیلا چودھری پرویز رائی وزیر اعلیٰ نہیں بنا، گجرات کا ایک ایک شخص یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھا. گجرات کا نام پورے پاکستان میں اس طرح لیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے بورے والا یا چشتیاں بھی گیا تو آگے افسر نے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا، آگے چائے پلائی، اسے کہا جناب آپ گجرات سے آئے، آپ ہمارے محترم. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ہمارے گجرات کا ایک ثبوت ہر جگہ پر عوام کی خدمت کر رہا تھا. ہر جگہ سڑکیں بن رہی تھیں، ہسپتال بن رہے تھے، اسکول بن رہے تھے، مفت تعلیم دی جا رہی تھی، مفت دوائیاں تقسیم ہو رہی تھی. کس کس کام کو میں گناؤں؟ ہمارے مخالفین کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں یہ بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، وہاں جو سب سے بڑا کام چودھری پرویز رائی کی حکومت میں، پاکستان مسلم لیگ کی حکومت میں ہوا ہے، وہ اپاہج بچوں کا، وہ گونگے بہرے نابینے جو ہمارے گھروں میں جب پیدا ہوتے تھے، اگر کوئی نابینا پیدا ہوا ہے تو اس کو آپ جا کر مسجدوں میں چھوڑ آتے تھے آفس بنانے کے لیے. اگر کوئی اور معذور ہے تو اس کو چوکوں میں کھڑا کر دیا بھیک مانگنے کے لیے. یہ مسلم لیگ کی حکومت تھی، یہ چودھری پرویز رائی تھا جس نے ان بچوں کو چوکوں سے اٹھا کر بہترین اسکولوں میں بھیجا، بہترین ہسپتالوں میں بھیجا، ان کی خوراک کا بندوبست کیا، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، ان کو ہنر سکھایا. ہم سب نعرہ مارتے ہیں کہ وزیر اعظم بننا ہے پرویز رائی نے. شاید ہمارے نعروں میں اتنی جان نہ ہو جتنی جان اس معذور کی دعا میں ہے جس نے چودھری